آداب. آداب. آج اپنے ناظرین اور سامعین کی ملاقات ایک شاعر، ادیب، تنقید نگار اور ایک مشہور شاعر سے کراتے ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں. دراصل آج کل اردو میں مہجری ادب کا بہت ذکر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہندوستان، پاکستان سے دوسرے ممالک میں جا بسے ہیں اور وہاں پر جو تخلیقی کام کر رہے ہیں، تو ان کی تخلیقی سرگرمیوں کے بارے میں ہمیں علم تو کم ہے، لیکن ان کے بارے میں سنا بہت ہے ہم نے، اور اس میں کیا تبدیلیاں ہیں، ان کی شاعری کے کیا محرکات ہیں، ان کی تنقید کے کیا نظریات ہیں، ان سب پر آج گفتگو کریں گے. تو اقبال صاحب، آج بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں، جشن ہند کے اس پروگرام میں. ارے بہت بہت شکریہ صاحب. اقبال صاحب، پہلے آپ اپنی کتابوں کے بارے میں، اپنی تصنیفات کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتا دیجیے. دیکھیے، آپ کا مجموعہ کلام شائع ہو چکا ہے، جوش پر آپ کی کتابیں ہیں، انگلش میں آپ کی کتابیں ہیں، تو ان سب کے بارے میں مجھے تو ذاتی طور سے کافی آگہی ہے اس بارے میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سامعین کے بارے میں بھی اس بارے میں بتائیں. دیکھیے، جوش صاحب سے جو ہمارا ایک فکری ناطہ ہے اور فکری رشتہ ہے، اردو ادب سے قائم ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے، اور اسی سلسلے میں ہماری جو شروع سے ایک ہمارا محرک اول جو ہمارے لیے ہے وہ وہی رہا ہے کہ جوش صاحب کی بازیافت ہونی چاہیے. جوش صاحب کو بہت اگنور کیا گیا ہے باوجود. اچھا، جو کتابیں آئی ہیں وہ شروع میں سب سے پہلی کتاب جو تھی، ایک کانفرنس ہوئی تھی یہاں پہ، میں نے کیا تھا کہ جوش سوسائٹی یہاں پہ بنی تھی کوئی 37 سال پہلے، اور جس وقت میں ملازمت پیشہ ہوتا تھا، اور اس وقت سے یہ ہوا کہ ایک کانفرنس ہوئی دی انٹرنیشنل اسٹیٹس آف اردو کے عنوان سے، جس میں کچھ اسکالرز بلائے گئے تھے. جعفری صاحب بھی آئے تھے، علی سردار جعفری صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور مشاعرے وغیرہ بھی ہوئے تھے، لیکن مینلی وہ کانفرنس ہوئی تھی، انگریزی میں ہوئی تھی، اور کچھ یہاں کے اسکالرز بھی بلائے گئے تھے جن کا تعلق اردو ادب سے اور ہندوستان سے اس دور میں تھا جب وہاں انگریز حکومت کرتے تھے. اور اب وہ کچھ ایک دو تو ایسے تھے جو وہیں پیدا ہوئے تھے، لیکن جوان ہونے سے پہلے وہ یہاں آ گئے تھے. تو وہ کتاب پہلی تھی، کتابچہ تھا. دوسری کانفرنس ہوئی جوش دا پوئٹ آف دا سینچری کے عنوان سے، جس میں ڈاکٹر قمر رئیس صاحب بھی آئے تھے اور ممتاز حسین صاحب بھی آئے تھے پاکستان سے. تو پھر وہ کتابی شکل میں آئی. وہ انگریزی کی پہلی کتاب تھی، مطلب جو ترتیب دی گئی تھی انگریزی میں تھی پوری کانفرنس وہ. پھر اس کے بعد جوش صاحب کی جو کتابیں تھیں، قمر صاحب نے اس طرف بہت زیادہ زور دیا اس بات پہ کہ جوش صاحب کے مجموعے نہیں ملتے ہیں. تو پھر جوش صاحب کی نجوم و جواہر، الہام و افکار، اور ان کا نثری مجموعہ اشارات، اس کو شائع کیا گیا جوش سوسائٹی سے. تو وہ تو ریپروڈکشن تھی، سمجھ لیں. اس کے بعد پھر ہمارے فاطمی صاحب سے اور آپ سے ملاقات کرائی. پہلے فاطمی صاحب سے ملاقات کرائی دلی میں، قمر رئیس صاحب نے پھر آپ سے ہوئی. تو فاطمی صاحب جب یہاں آئے پہلی بار ایک کانفرنس میں، تو وہ ہمارا تمام، مجھے نہیں پتا تھا لیکن انہوں نے میری بیوی سے بات کی، اور وہ تمام جو ہمارا کلام تھا، اردو شاعری جو ایسی صفحے اور آپ تھے تمام، وہ لے کے چلے گئے، اور انہوں نے الہ آباد سے ہماری پہلی کتاب، ہمارا مجموعہ چھپایا. اور جب ہمیں وہاں جانے کے بعد انہوں نے جب اس کی کتابت کروا لی، جب ہمیں پتہ چلا، ہمارا جو خانوادہ ہے، ہمارا جو خاندان ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے والدین کا تعلق الہ آباد سے تھا. انہوں نے الہ آباد سے ہجرت کی، ہم کراچی میں، ہم لوگ، ہمارے تمام بہن بھائی وہیں پیدا ہوئے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ کتاب چھپنے لگی تو ہمارا ایک عہد تھا کہ ہم اپنے والد کی کتاب سے پہلے اپنی کوئی چیز، ہم ویسے بھی اپنی شاعری والی آپ کو پتہ ہی میں بھیجتا نہیں کہ. تو پھر میں نے بہت جلدی اپنے کراچی میں ایک دوست کو خوشامد کر کے ان سے اپنے والد کی، جن کو میں ابو کہتا ہوں، تو وہی عادت پڑی کہ ابو کی کتاب میں نے چھپائی، اور میری کتاب الہ آباد سے چھپی. میرے والد الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی کتاب کراچی میں چھپی. تو وہ کتاب ان کی 5 دن پہلے آئی. تو یہ تو ہماری جو ہمارا شعری مجموعہ ہے. اس کے بعد کئی کتابیں آئیں تلے اوپر. امیزون سے بھی میں نے 1-2 کتابیں اس پہ شائع کی جوش کے حوالے سے، اور
اب مجھے سارے تو نام بھی یاد نہیں آ رہے ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں. میرے خیال سے 5-6 کتابیں تلے اوپر آئی ہیں، کچھ انڈیا سے چھپی ہیں، کچھ پاکستان سے، اور ایک ہے جوش صاحب پہ جو میرے تنقیدی مضامین تھے ان کو یکجا کر کے ڈاکٹر ہلال نقوی جو کہ جوش پہ بہت بڑی اتھارٹی ہیں اور میرے کلاس فیلو ہیں کراچی سے، تو ان کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے وہ مجھ سے لے کے اور اپنے ادارے سے اس کو چھاپا. اس کا نام ہے مجھے نام یاد آنا چاہیے جوش صاحب کے، اس پہ ایک مصرے سے اس کا نام ہے نادیدنی ہوں جوش. نادیدنی ہوں جوش، جوش صاحب کا مصرع ہے: میں کثرت ظہور سے نادیدنی ہوں جوش، میں شدت وجود سے ناآفریدہ ہوں، میں کثرت ظہور سے نادیدنی ہوں جوش. تو اس کا جو نادیدنی ہوں جوش، اس کو میں نے ٹائٹل بنایا ہے اس کتاب کا. یہ کتاب ہوئی. پھر ابھی شعری مجموعہ میرا دوسرا نہیں ہے، لیکن کراچی سے وہی آسماں بھی ہے جو فاطمی صاحب نے چھپوایا تھا، بڑی شفقت اور محبت اور انتہائی خلوص سے. اس کو پھر کراچی سے مبین مرزا صاحب نے بازیاب سے چھاپا کچھ اور چیزیں ایڈ کر کے. تو یہ ہیں دو چیزیں میں ایک تو کہنا چاہتا ہوں. جوش کے آپ نے جس شعر کے یاد دلایا کہ میں کثرت ظہور سے نادیدنی ہوں جوش، میں شدت وجود سے ناآفریدہ ہوں، اس کے بارے میں سردار جعفری نے یہ لکھا ہے اس شعر کے بارے میں کہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شعر حافظ و خیام کے اشعار کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ نے آسماں بھی یہ کی بات کی، اس میں ایک مصرع ہے کہ جو سب پہ گزرتی تھی وہی ہم پہ بھی گزری. جی تو کیا اس کے بارے میں آپ کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ بھائی اس میں تو بہت ساری چیزیں کے معاملات بھی ہیں. جو آپ کے جنوں ہوتا ہے ایک فکری اعتبار سے وہ بھی ہے. ہجرت سب نے کی، ہم نے بھی کی، اور عشق سب نے کیا، ہم نے بھی کیا، اور شادی سب نے کی، ہم نے بھی کی. تو جو سب پہ گزرتی ہے وہی ہم پہ بھی گزری. لیکن یہ ہے کہ ہجرت ہمارے لیے بہت بڑی ٹریجڈی بھی بنی اور ہمارے لیے بہت بڑے ایک سمجھ لیں ریسورس بھی بنی. ہم آئے تھے پاکستان سے کہ ہم 4 سال پڑھائی کریں گے اور 1 سال جاب کر کے 5 سال میں واپس چلے جائیں گے، اور یہ بات ہے 39 سال پہلے کی. تو 5 سال جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ 5 دہائی بن جائیں گے. کیونکہ جب میں آ رہا تھا تو میرے والد کا اچانک انتقال ہو گیا، وہ وکیل تھے، تو پھر میری دنیا جو ہے اس میں اتل پتل ہو گیا، تو سب کچھ چیز ہو گیا، چینج ہو گئی. تو وہ اسی طرف اشارہ ہے، دل کے معاملات پہ بھی اشارہ ہے، دماغ کے معاملات پہ بھی. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک خاص قسم کی سمجھ لیں کہ جنوں یا ایک یہ لگن تھی کہ جو کچھ ہمیں صحیح نہیں لگتا ہے اس کی طرف جانا ہے، کہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش تو کریں، کم از کم ایک کنکر تو پھینکیں ٹھہرے ہوئے پانی میں. اور یہ جو شعر کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں جوش صاحب کا. جب پروفیسر ممتاز حسین یہاں آئے تھے، تو جو میں نے پہلی کانفرنس جوش صاحب پہ کی تھی، جوش دا پوئٹ آف دا سینچری، تو ان کو کسی نے بتایا، ڈاکٹر عبدالقوی ضیاء نے بتایا تھا، ان سے میری سلام دعا تھی. تو وہاں سے ممتاز صاحب کا بہت ہی ناراض ہو کے خط آیا. وہ مجھے نہیں جانتے تھے، ظاہر ہے بہت بڑے آدمی تھے. تو انہوں نے خط لکھا کہ یہ آپ کو کیا سوچی اور یہ جوش پوئٹ آف دا سینچری کیسے ہو گیا اقبال کے ہوتے ہوئے. میں نے کہا حضور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جوش دی پوئٹ آف دا سینچری اس لحاظ سے یہ، لیکن 20ویں سینچری میں جو کچھ ہوا ہے، 20ویں صدی میں جتنی چیزیں آئی ہیں جس کی وجہ سے 20ویں صدی یاد رکھی جائے گی، ممتاز ہے، وہ چیزیں جوش کے یہاں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو اقبال. تو اس لیے یہ زیادہ نمائندہ شاعری ہے 20ویں صدی کی. کہنے لگے اس لحاظ سے ٹھیک ہے. جب وہ یہاں پھر آئے، میں نے ان کو بلایا، انہوں نے ایک دفعہ بہت اچھی کانفرنس ان کے ساتھ ہوئی تھی. پھر کیلگری یونیورسٹی میں ان کا ایک لیکچر کرایا. پھر یہاں اس وقت اسپیکر تھے ڈیوڈ کارٹر، وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، ان سے میری جان پہچان تھی. ان سے ممتاز صاحب کو ملایا. بہرحال وہ یہاں رہے 10-15 دن. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو جوش صاحب کی بات کرنے لگے کہ جوش صاحب کو تو میں ایسے جانتا ہوں، اور بڑی تعریفیں کر رہے تھے. تو میں نے ان کو یہ شعر پڑھ دیا. میں نے، اور مجھے آج تک یاد ہے، ہم لوگ آمنے سامنے 2 ہی آدمی تھے، کرسی پہ میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے وہ بیٹھے تھے.
میں نے پڑھا کہ میں شدت وجود سے ناآفریدہ ہوں والا شعر، میں کثرت ظہور سے نادید نہیں ہوں جوش، میں شدت وجود سے ناآفریدہ ہوں. میں آپ کو بتاؤں وہ ایسے اڑ گئے، کہنے لگے پھر کیا اچھا شعر پڑھا ہے، ہم نے آج تک کیوں نہیں سنا. میں نے کہا یہ آپ کی بھی ایک لحاظ سے بد نصیبی اور جوش صاحب کی بھی بد نصیبی ہے کہ ہم جیسے انہیں سن لیا، آپ نے نہیں سنا جسے سننا چاہیے تھا. اور آپ تو رہتے بھی وہی ہیں، یہ بھی فیڈرل بی ایریا میں رہتے تھے، جوش صاحب بھی فیڈرل بی ایریا میں رہے ہیں. تو خیر کہنے لگے بہت تعریف کرتے ہیں. تو یہ شعر جو ہے، پھر اس کے بعد جب جعفری صاحب آئے ہیں تو جعفری صاحب کو ہی میں نے شعر سنایا تھا، کیونکہ یہ غیر مطبوع تھا اس وقت تک. تو جعفری صاحب کو بہت ہی پسند آیا اور بہت اس کی انہوں نے بہت ساری چیزیں پھر اس کی جوش کے بارے میں. جوش صاحب کا جو حافظہ آپ کو تو پتہ ہی ہے جعفری صاحب کا کس طرح تھا، اور جوش صاحب کے بارے میں اور اقبال اور جوش پہ جب وہ بات کرنے پہ آ جائیں یا انیس پہ، تو بس وہ ایسا لگتا تھا ایک سمندر ہے موجیں مارتا ہوا. تو پھر بہت باتیں ہوتی رہیں اس پہ ان سے. انہوں نے اس دن بھی یہی کہا تھا اس شعر کی تعریف میں کہ یہ اتنا بڑا شعر ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ اکیلا شعر نہیں ہے اتنا بڑا، جوش کیا بہت سارے ایسے اشعار ہیں. میں نے جسارت کی تھی ان سے کہنے کی. دیکھیے جوش کو عام طور سے نظموں کا شاعر مانا جاتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جوش کی غزلوں پر جوش نے خود کم توجہ کی، ورنہ بہت بہت نازک شعر غزلوں میں ہی موجود ہے. بڑے بڑے نازک. اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، جھک کے میں نے یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا. جی جوش صاحب کی جو نظمیں ہیں ان تمام نظموں کی جو فارم ہے وہ جی غزل ہاں، والا ہے. غزلوں کا تو جوش کے یہاں تغزل بہت زیادہ ہے اور نظموں میں بھی ہے، جو کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی نظموں کا کمزور پہلو ہے. لیکن جوش ایک ٹرولی ایک آرٹسٹ آدمی تھے. ان کو یہ سب فکر نہیں رہتی تھی کہ میں اس میں سے 5 مصرے نکال لوں تو اس کا یہ اثر پڑ جائے گا اور 4 مصرے ڈال دوں. بس وہ ایک دریا تھا، ایک موزن دریا تھا. بس وہ ان کا، میں آپ کو پتہ ہی ہے میں ملا ہوں جب میں کوئی 25 برس کا تھا، میں پہلی بار ملا ہوں. پھر جوش صاحب 2 دفعہ ہمارے گھر بھی تشریف لائے، میرے ساتھ بہت سارے میرے پاس تصویریں ہیں ان کی، اور میری بہت دفعہ باتیں ہوئی ان سے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں لکھ چکا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں لکھی ہیں. لیکن اس زمانے میں ہوا تھا کہ میں جوش صاحب کے پاس جب گیا ہوں تو شام کو جب ان کے پینے کا ٹائم ہوتا تھا تو ان کے مخصوص دوست آتے تھے. اب وہ سب 60 اور 65 اور 55 کی پیٹھے میں، ہم 25 سال کے آدمی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا ہماری ایج کا. تو ہم نے جوش صاحب سے کہا، پھر اس وقت سنجیدہ گفتگو نہیں ہوتی تھی، تو میں جوش صاحب سے کہا کہ جوش صاحب میں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ جب لوگ آتے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے آ جایا کروں. کہنے لگے ہاں آ جانا. تو پھر میں 15-20 منٹ پہلے جانے لگا تھا. تو اس وقت ان کے اس زمانے میں نے فلسفہ پڑھنا شروع کیا تھا، اور یہ جو مجھے عرضہ ہے یہ بھی اس کا بھی اشارہ ہے اس میں، جو سب پہ گزرتی ہے وہی ہم پہ بھی گزری، کہ جو مذہب سے ہم نکل کے اللہ مذہبیت یا تشکیک کی طرف چلے گئے. تو یہ عارضہ مجھے لاحق ہو چکا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا نماز پڑھ کے روزے رکھ کے اس کو روکنے کی، لیکن وہ پل بہت جلدی ٹوٹ گیا. تو جوش صاحب سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جو میں نے کچھ شیئر کی ہیں، کچھ نہیں شیئر کی ہیں. لیکن جوش صاحب میرے خیال سے سب، اب اس پہ اصل میں جوش صاحب پہ بات ہماری آپ کے تو بہت دفعہ بات ہوئی ہے، دلی میں بھی ہوئی ہے، قمر صاحب سے یہاں بہت دفعہ بات ہوئی ہے، قمر صاحب ڈاکٹر محمد حسن سے بہت بار بات ہوئی ہے اس پہ. اور سب کو یہ احساس تھا کہ میرا نہیں خیال کہ جوش صاحب کو جو ہجرت انہوں نے اختیار کی وہ کرنی چاہیے تھی، اور جوش صاحب کو خود بھی اس کا پچھتاوا تھا. لیکن جوش صاحب کی سب سے بڑی مجبوری جو تھی کہ وہ، آپ نجوم و جواہر کے آخر میں پڑھیں تو ایک عنوان انہوں نے قائم کیا تھا کرب سوال، اس پہ بہت ساری رباعیات ہیں. ان کا تعلق بالکل اس ٹریجڈی سے اس کا تعلق ہے کہ جوش کو کیوں نوکری کرنی پڑی، جوش کو کیوں ہجرت کرنی پڑی. آخر دم تک جوش صاحب اپنے خاندان کی کفالت کرتے رہے. تو یہ بہت بڑا ان کا المیہ تھا. اور اس خاندان کے سمجھ لوں ان کی بیٹی کا جو خاندان تھا اور ان کے بیٹے کا جو خاندان تھا، تو یہ سب بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن جہاں تک جوش، اب دیکھیں نا جوش صاحب کا وہی بہت مشہور شعر ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، ہمیں سے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. اس پہ ایک واقعہ ہوا تھا کیلگری میں، جو کسی نے کچھ چیزیں ہوئی تھیں اور حضرت کے حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں شعر لکھا ہوا تھا.
اور تو ایک صاحب نے دیکھا، کہنے لگے یہ شعر انہوں نے اس کو چینج کر کے پڑھا کہ اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. میں نے کہا اگر آتے ہوتا تو اقبال کا شعر ہو جاتا. یہ ہوتے ہے کہ ہونا پتا ہے، آنا نہیں پتا ہے جوش کو، وہ اقبال کو پتا تھا. تو یہ جو فرق ہے نا، جوش کے یہاں امکانات کی شاعری سب سے زیادہ جوش کے یہاں ہے، اور کریٹو شاعری کے لیے جو سب سے بڑا امکانات کی شاعری، امکان بہت ہیں جوش کے یہاں، لیکن ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ ہیں دہلی میں، قمر صاحب نے تو اور جعفری صاحب نے جب ان کو یہ مجھے یاد ہے قمر صاحب نے 1992 میں جو بہت بڑی کانفرنس کی تھی جوش پہ، اور اس میں انہوں نے مجھے جانا تھا، میں نہیں جا سکا تھا، لیکن کتابی جو اس کی کلیکشن تھی ان مضامین کی، اس میں میرا مضمون انہوں نے چھاپا تھا، اور میں کسی وجہ سے یہاں سے نکل نہیں پایا تھا. لیکن قمر صاحب نے مجھ سے خود کہا تھا کہ بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہم سے ہو گیا ہے، ہم لوگوں سے، کہ ہم نے جوش صاحب کو نظر انداز کر دیا جب وہ ہجرت کر گئے یہاں سے. مگر جوش صاحب کے اپنے پرسنلی اگر آپ دیکھیں، پرسنل لیول پہ، تو کچھ ان کی جو ایک طبیعت میں ایک خاص بات تھی کہ اسے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، میں نے آبزرو کیا ہے جوش صاحب کو. اتنے سادہ آدمی تھے. میں نے شاید آپ سے شیئر بھی کیا تھا یہ، کہ جو میں پہلی بار ملا ہوں جوش صاحب سے، میں نے اپنی کتاب کے دیباچے میں نادیدنی و جوش میں لکھا ہے یہ واقعہ. تو جوش صاحب کو میں نے کسی کے ساتھ ایک گاڑی میں جاتے دیکھا، اور میں اپنے والد کی گاڑی چلا رہا تھا اس وقت. تو میں اس گاڑی کے پیچھے پیچھے گیا، اور میں نے جا کے روکا تھوڑی دور کہ کون اتر رہا. تو اس میں سے بعد میں جن لوگوں سے میرا تعارف ہوا، خورشید علی خان صاحب تھے جو کیفی صاحب کے سالے، اور پھر وہ تھے سلامت علی خان صاحب، اور ایک صاحب اور تھے، وہ بھی خان صاحب ہی تھے. تو یہ اترے، اور جوش صاحب. تو میں نے ان سے آداب کرنے کے بعد میں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے وہاں ٹھہرے ہوئے، تم آ جانا. میں وہاں گیا ملنے. تو پہلے دن کی ملاقات ہے جب میں ان کے یہاں گیا ہوں، صبح 10 ساڑھے 10 بجے. تو جوش صاحب سے سلام دعا کے بعد میں نے کہا میں چاہتا ہوں اپنے گھر تشریف لائیں. اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے. کہنے لگے موٹر لے آؤ. یہ پہلا ان کا جواب تھا. یعنی اتنا بڑا آدمی اور ایک 25 سال کا آدمی کھڑا ہوا ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتا انہیں کون ہے، کہاں سے ہے. کہنے لگے کہ موٹر لے آؤ، چلے چلیں. یہ جملہ تھا. میں نے کہا نہیں صاحب، میں چاہتا ہوں اب شام کو تشریف لائیں. اب دیکھیے جوش صاحب کو، یہ میرا پہلا ان سے سمجھ لیں جو مکالمہ ہے وہ یہی ہے. میں نے کہا کہ شام کو تشریف لائیں. تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں شام کو کیا کرتا ہوں؟ میں نے کہا میں یادوں کی بارات پڑھ چکا ہوں. تو مسکرائے. اب جو جملہ کہا ہے جوش نے، وہ اصل وہاں سے جوش کا تعارف شروع ہوتا ہے شخصی طور پہ مجھ سے. جوش صاحب نے کہا بابا سے پوچھ کے آؤ پھر چلوں گا. یہ ہے تہذیبی آدمی، یہ ہے ریئل جوش. تو میں نے والد سے اپنے جب کوئٹ سے وہ آئے تو میں نے پوچھا ان سے، اور ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ سب کو پتہ ہی تھا کہ جوش صاحب کے بہت قائل تھے اقبال کے، جوش کے، لیکن جوش کے بعد وہ کسی کو بڑا شاعر نہیں مانتے تھے. تو خیر، تو میں ابو سے پوچھا تو ابو نے کہا کہ اچھا اگر اس کا مطلب ہے گھر میں شراب آئے گی. میں نے کہا جی. تو کہنے لگے اگر جوش آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں 2 دفعہ شراب آئی ہے میرے والد کی زندگی میں. وہ دونوں دفعہ جب جوش صاحب ہمارے گھر آئے. تو جوش صاحب تشریف لائے. وہی ان کے چند احباب تھے، اور ہمارے باقی ان کے چند احباب کے علاوہ سارے جو ہم لوگ تھے وہ سب نوجوان سب تھے، 25 سال اور اس سے چھوٹے لوگ تھے. اور میرے ماموں تھے، 2 ماموں اور والد، اور ایک پڑوسی آ گئے تھے جوش صاحب کو آتے دیکھ کے. تو اس کے بعد سے پھر میری ملاقات جوش صاحب سے جب بھی وہ آتے تھے ہوتی رہی. میں اسلام آباد گیا جب بھی ملا، تو اس میں نے دیکھا کہ جوش صاحب بڑے بہت ہی ان کا اتنا کھلا ذہن تھا. اور ان کے لیے یہ جو نظمیں انہوں نے کہی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں لوگ میرا خیال سے یہ بھول جاتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ زندگی کا ایک پرتو ہے. تو اگر کسی کے کوئی اگر جسمانی طور پہ اتنا نہیں بھی گھوما ہے لیکن اس کے ذہن نے اتنا ٹریول کیا ہے تو اس کے یہاں وہ کشادگی آئے گی، وہ ظرف آئے گا اس کے یہاں. اور وہ ہم لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اسراف ہے. میرے خیال سے ادب میں اگر دیکھا جائے یعنی اسراف اگر برا ہے تو کمائیگی جو ہے اس سے کہیں زیادہ بری ہے. یا نہ کہہ پانا، کہنا آپ کچھ چاہ رہے ہیں کہہ کچھ رہے ہیں. تو اب اس کو
ایک یہ چیزیں پھر رہیں. پھر ایک واقعہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں جوش صاحب کا ایک واقعہ اور سناؤں, اس سے بھی میں بہت ضرور. ایک دفعہ یہ ہوا کہ سن 75 میں پاکستان میں یہ طے کیا گیا, 75 یا 76 میں, بھٹو صاحب کا دور تھا, کہ پاکستان کی تہذیب کے حوالے سے پروگرام کیے گئے ٹیلی ویژن پہ. اور پہلا پروگرام ہوا تو اس میں تھا کہ انہوں نے ناردرن ایریا سے شروع کیا. تھا اس وقت کھٹک صاحب ہمارے وی سی تھے پشاور یونیورسٹی کے, تو وہ آئے, انہوں نے اپنا پرسپیکٹو دیا پشاور کا, سمجھ لیں صوبہ سرحد کا. اس کے بعد پنجاب تھا, اس کے بعد نیکسٹ تو پنجاب سے ہم سمجھ رہے تھے وہاں کتنی یونیورسٹیز ہیں, کوئی ان کا حکیم, کوئی ان کا پروفیسر آئے گا, وہاں سے بی بی سی وغیرہ, وہاں سے فیض صاحب آئے. ہم بالکل 25 برس کے آدمی, ہم تو فیض صاحب کو سمجھتے ہیں فیض صاحب سب کے ہیں, فیض صاحب کوئی ایک محلے, گھر, ایک شہر, ایک ملک کے تھوڑی ہیں. تو فیض صاحب نے بڑی سخت باتیں کی تہذیب کے حوالے سے, جو کچھ 2-4 لفظ ہم نے پڑھا تو اس سے وہ کنٹراڈکٹ بھی کر رہی تھی. خیر, جوش صاحب اتفاق سے آئے ہوئے تھے اسلام آباد سے کراچی. میں ملنے گیا دوسرے دن, تو اس دن یہ ہوا تھا کہ پھر میں اتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ میں رات میں سو نہیں پایا تھا. میں پوری چیزیں جو ہیں میں بہت ڈس اورینٹڈ ہو گیا, ڈسلیوژنڈ ہوا تھا کہ یہ کیا ہو گیا, کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے والی بات ہو گئی. تو جب میں گیا جوش صاحب کے پاس تو جوش صاحب نے کہا, اس وقت تک میری کم از کم 5, 6, 8, 10 ملاقاتیں ہو چکی ہوں گی, تو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ کیا بات ہے, چہرہ بہت اترا ہوا ہے. میں نے کہا میں رات میں سو نہیں سکا. کہنے لگے کہ کیوں؟ میں نے کہا ٹیلی ویژن دیکھ پہ, تو ٹیلی ویژن سنتے ہیں, انہوں کا ٹیلی ویژن تو بہت چڑھتے تھے. کہنے لگے کہ نہیں ٹیلی ویژن نہ دیکھا کرو. میں نے کہا صاحب بری عادت ہے, نہیں چھوٹتی. یہ انہی کا جملہ تھا, تم کو یاد بھی آ گیا ہوگا. انہوں نے تبرے کے حوالے سے ایک جگہ کہا تھا, ان کا تبرہ بری چیز ہے. کہنے لگے ہاں بری چیز ہے. کہنے لگے آپ بھیجتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں بھیجتا ہوں کبھی کبھی. کہنے لگے کیوں بھیجتے ہیں؟ کہنے بری عادت ہے, نہیں چھوٹتی. تو یہ میں نے ان کا جملہ, اب وہاں پہ یہ بات ہو گئی تو جوش صاحب نے کہا کہ, میں نے کہا فیض صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی, تو کہنے لگے کہ کیا کہہ دیا؟ فیض صاحب کے نام پہ چوکے. فیض صاحب کو بہت پسند کرتے تھے, بہت قربت تھی. میں جلدی بتایا ان کو, تو انہوں نے کہا, کہنے لگے بیٹے ایک بات یاد رکھو کہ جس سرزمین پہ لمحہ فراغت نہ میسر آئے وہاں تہذیبیں نہیں پروان چڑھا کرتی. یہ جوش صاحب کا جملہ تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کس بیک گراؤنڈ سے, کس وجہ سے میں پریشان ہوں, کیا میں کہنے, ان کو عنوان کا بھی نہیں پتا تھا. میں نے کہا, انہوں نے برجستہ ہی. تو اس میں اتنا اچھا ریزولو مجھے ملا کہ اب مجھے اس پہ استثناء آج تک نہیں ملا. اس وقت تو بہت کم چیزیں دیکھی تھیں, تجربہ کیا تھا, پڑھا تھا, لیکن اب جتنی زندگی بڑھتی گئی مجھے استثناء نہیں ملا. پھر میں نے آپ سے بھی یہاں جملہ ریپیٹ کیا تھا, فاطمی صاحب سے بھی, قمر صاحب سے, جعفری صاحب سے, اور جان ایلیا صاحب سے تو بہت اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے, کیونکہ جان بھائی اس پہ ان کو یاد تھا یہ واقعہ کراچی کا. تو اس وقت جوش صاحب کا یہ کہنا, اس سے پتہ چلتا تھا کہ ریزولو ہونا کسی آدمی کے پاس, میری نظر میں یہ ہے کہ اس نے اتنا سوچا ہوا ہے اور اتنا چیزوں کو وہ سمجھ چکا ہے, تو اس کو یہ وہ چیز اس کے پاس ریزولو تھی. جوش صاحب دیکھیے جوش کے حوالے سے دو بات ہے. آپ نے ہجرت کی بات بھی کہی کہ انہیں ہجرت نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ سب بات معلوم ہے کہ ہندوستان, یہ صحیح ہے کہ وہ پورے خاندان کی کفالت کرتے تھے. اپنے داماد کے بارے میں تو انہوں نے لکھا کہ وہ کثرت آرام سے پریشان ہو گیا. کثرت آرام کا لفظ لکھا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ہندوستان میں وزیر اعظم جواہر لال نہرو ان کے نخرے برداشت کرتے تھے. ایک واقعہ, وہ کسی کام کے لیے ان کے پاس گئے, نواب ٹونک کے کسی کام سے, تو جواہر لال نہرو نے یہ کہا کہ یہ کام سردار پٹیل کریں گے, فائنانس منسٹری کا ہے. جوش صاحب ناراض ہو گئے, کہ بھائی ہم تو ٹھیک ہے, ہم تو جاہل آدمی, ہمیں پتہ ہی نہیں کون منسٹر کام کر رہا ہے, چلیے واپس. اور بسمل سعیدی کو لے کے ناراض ہو کے واپس آ گئے. تو بسمل سعیدی نے کہا کہ بھائی جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں چلیے سردار پٹیل سے مل تو لیجیے. سب بہت خوش آمدید کرنے میں سردار پٹیل صاحب کے پاس گئے. تو سردار پٹیل نے بتایا کہ نہرو کا فون آیا تھا, انہوں نے کہا تھا بھائی پٹھان بہت غصے میں ہے,
اس کا کام فوراً کر دینا. تو ان کے یہ نخرے اٹھائے جاتے تھے یہاں. اور جہاں تک کفالت کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شروع میں کچھ جو سبز باغ دکھائے گئے جو پورے نہیں ہوئے کسی وجہ سے، ہندوستان میں شاعر کی زندگی زیادہ بہتر تھی. اسٹیج اگر صرف مشاعروں کے بوتے پر ہی وہ پورے خاندان کی بہتر کفالت کر سکتے تھے، اور جوش صاحب کی جو حیثیت تھی. دوسری بات، آپ نے جان ایلیس صاحب کے بارے میں کہیں، دوسرے شعراء کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. فی الحال جوش صاحب کے بارے میں تھوڑی آگے بڑھاتے ہیں کہ جوش صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لفظوں کا بہت فضول خرچی کی ہے. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ان کی نظموں میں واقعی لفظوں کا بیجا استعمال ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ غیر ضروری الفاظ نظموں میں بھر دیتے ہیں جن کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہوتا؟ آپ اس کو ذرا سا موسیقی کی دنیا میں 1 منٹ کے لیے جائیں. ایک گانا ہوتا ہے 3-4 منٹ کا، اس میں بھی آپ کو سرور ملتا ہے، اس میں بھی کیفیت ہوتی ہے. ایک گانا ہوتا ہے جو 10 منٹ کا ہے. ایک گانا ہوتا ہے وہ اگر استاد بڑے غلام علی خان یا استاد اسماعیل خان یا کوئی بھی گا رہا ہے تو اس میں اتنے ویریشن ہوتے ہیں، اور ویریشن کے علاوہ نوانسز ہوتے ہیں. میرا ہمیشہ سمجھنا ہے کہ جوش نے اصراف اتنا نہیں کیا ہے جتنا لوگ جو ہیں وہ ان معنوں میرے پاس کتنے اس کی مثالیں ہیں موجود کہ جب جوش صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا وہی ہے وہی حساب ہے جو گائک، پکا گائک جب گا رہا ہے تو جتنے بہلاوے دے رہا ہے، جس آدمی کے پاس نوانسز نہیں ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتا تو سمجھ رہا ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہے. لیکن ہر بہلاوا جو ہے وہ کسی اور جگہ سہار لے رہا ہے تو وہ نہیں موجود ہے. تو ہمارے یہاں یہ چیز جو ہے جوش کے حوالے سے، اور اس پہ میں نے سوچا تھا کہ آج آپ سے گفتگو کروں گا. دیکھیے 2 بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ آئے ہیں ہماری شاعری میں. ایک کا نام ہے غالب اور دوسرے کا نام ہے جوش. جو اقبال نے جو تحرک دیا تھا اردو ادب کو، اس کے بعد لامحالہ تھا کہ بڑے اذہان پیدا ہوں، ورنہ اقبال کا کام جو ہے بے مصرف ہو جاتا. اقبال کے بعد جو 2 سب سے بڑے ذہین لوگ آئے ہیں اردو ادب میں، ایک کا نام ہے جوش ملی آبادی اور ایک کا نام ہے فراق گورکھپوری. اور دونوں کا مسئلہ یہی تھا کہ دونوں پہ کسی نہ کسی طور پہ اطراف، بیجا طولانی کلام کرنا، تو یہ سب جو ہے وہ ایک ترنگ ہوتی ہے. اس میں اگر آپ کو مفہوم کی یا فکر کی نہیں ملے گی تو آپ کو اس کو بندشوں کی ترنگ ہوگی اس میں. تو یہ تخلیقیت کا ابھار ہے. اور جوش کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جوش صاحب نے اپنی ترنگ میں بے انتہا بہت ساری ایسی چیزیں کہی ہیں، لیکن زبان کو کتنا انرچ کیا ہے جوش نے ترکیبوں کے لحاظ سے اور اپنی تخلیقیت سے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. یہ کام اگر کسی اور نے کیا تو غالب نے کیا ہے. اور اقبال کے فوراً بعد جو جوش اور فراق تو آئے، لیکن ان کے ساتھ ہی ساتھ اوور لیپ کرتے ہوئے ذرا ان سے جونیئر نون میم راشد ہیں. یہ 3 آدمیوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں، اور اس لحاظ سے ہم لوگ نے اسٹڈی کی نہیں. ہمارے یہاں جو اسٹڈی ہوتی ہے، مجھے افسوس یہ ہے، ہم لوگ انگریزی ادب کو پڑھا ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں نے بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن وہ چند نمائندہ شعراء کو پڑھا ہے. اب بائرن بھی اسی دور میں ہے جس دور میں کیٹس ہے، جہاں پہ شیلی ہے. ہمارے یہاں جو بھی جس کو ہم نے سراہا، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ ہمارا جو خطہ ہے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، اور تھوڑا سا اور بھی ایکسپینڈ کر لیں اور ایک آدھ جڑے ہوئے ملک جو ہیں، تو ہمارا مزاج جو ہے مذہبی مزاج ہے، جس میں یا تو ولی ہے یا شیطان ہے، بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں بیچ سے غائب ہیں چیزیں نا، اس میں ہم لوگوں کو یا تو بس ولی بنا دیتے ہیں یا شیطان بنا دیتے ہیں، اور زندگی ان دونوں چیزوں کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایکسٹریمز ہیں. جوش نے بہت کچھ دیا ہے. اب دیکھیے، میں نے آپ سے شاید ایک دفعہ مصرع شیئر کیا تھا، ایک جوش کی نظم ہے، ہاں تان اڑا تان قمر پارو گلرو اے دولت پہلو. اب اس میں ایک مصرع ہے، قمر صاحب سے میں یہیں پہ اسی گھر میں بیٹھ کے بات کر رہا تھا، میں نے کہا اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے، جو وہ نظم میرے پاس کہیں کسی مجموعے میں نہیں تھی، اب ایک پرانے رسالے میں مجھے مل گئی، کراچی میں تو میں رسالہ لایا ہوں تو اب ہے میرے پاس. اس میں مصرع ہے کہ بھنورے ہیں کہ اڑتی ہے کہانی پہ کہانی،
آپ ذرا دیکھیں بھنورے کی نفسیات دیکھیں، اور ایک مصرے میں وہ آدمی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جتنے انہوں نے رنگ باندھے اس قدر ترنگ ہے اس نظم میں، پوری اتنی روانی ہے، مزہ آ رہا ہے، سرشاری ہے، پوری سرشاری ہے، لیکن اس مصرے کو آپ کہاں لائیں، کس طرح آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آپ تو اتنے بڑے ناقد و خود بہت سوچنے والے آدمی ہیں، آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کہہ رہا مصرے ہے کہ اڑتی ہے کہانی پہ کہانی، کیا خوبصورت بات ہے، کتنا اجمال ہے اس میں۔ تو اس آدمی کو یہ قدرت بھی حاصل تھی، لیکن وہ اپنی ترنگ میں رہتے تھے ہمیشہ۔ تو یہ ان کے یہاں ہے، ایک مسدس کے شاعر تھے، بہت بڑے مسدس کے شاعر تھے، اور یہ چیز انیس کے یہاں بھی آپ کو ملے گی۔ لیکن انیس جو ہے اپنی بھڑاس نکال لیتے تھے جب وہ فضائل میں اور مصائب میں وہ ان چیزوں کو اکاموڈیٹ کر لیتے تھے، اور وہاں پہ لوگوں کو برا بھی نہیں لگتا، کیونکہ آپ کا ممدوح جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی کتنی بھی تعریف کی جائے وہ کمی ہے۔ تو اب یہاں پہ ممدوح جو ہے وہ ایک جیتی جاگتی زندگی کی میں کوئی تخلیق ہے۔ تو میرے اپنے دیکھیے معروضات کلام کی بات کی آپ نے، یہ فراق صاحب کے یہاں بھی ہے، جوش کے یہاں بھی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اقبال کے یہاں بھی تکرار بہت ہے۔ اس میں کچھ نظمیں ایسی کہ اقبال کی نظمیں بھی کہ اگر اس میں سے کچھ حصے نکال دی جائیں تو نظم کے مجموعی تاثر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میر اور مصحفی کی مثال میں دیتا ہوں جی کہ اگر ان کے یہاں غالب کی سی تنقیدی نظر بھی ہوتی تو شاید وہ ہمارے ذہنوں میں اور زیادہ تاثر پیدا کر سکتے تھے۔ یعنی دیکھیے میر کے 6 دیوان، مصحفی کے 8 دیوان، میں یہ بات پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی تعداد گنی چنی ہے جنہوں نے سارا کلام میر اور مصحفی کا پڑھا۔ تو وہی وہ شاید اس سے جوش صاحب کو بھی تھوڑا بہت نقصان پہنچا، اور فراق کو بھی نقصان پہنچا اس سے۔ انہیں خلیل الرحمن اعظمی نے ان کا مجموعہ مرتب کیا تو اس میں انتخاب انہوں نے کیا، تو فراق صاحب نے کہا کہ یہ اچھا انتخاب نہیں، میں اگر کرتا تو بہتر کرتا۔ تو اعظمی نے کہا کہ حضور اگر آپ انتخاب کر سکتے تھے اتنی طویل طویل غزلیں کیوں کہتے؟ لیکن اس کا تاثر ہوا۔ جوش صاحب کی نثر پہ بھی دیکھیے رشید حسن خان جیسا سودگیر آدمی ان کی نثر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ایسی نثر لکھنا، آپ اگر ان کے بارے کے ساتھ انہوں نے سچ لکھا جھوٹ لکھا یادوں کی بارات میں، ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے شروع میں اس کی بھی تھوڑا کہہ دیا کہ بھائی میرے یادداشت جو ہے ایسی نہیں رہی ہے، ممکن ہے کچھ غلط بیانی ہو جائے، لیکن ان کا اس میں تو ذہن الجھے گا۔ لیکن اگر آپ ان کی نثر دیکھیں، انہوں نے ایک لفظ کی مثال دی ہے کہ میرے والد کی سلطان خرامی مجھے یاد آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ خرامی یا شہنشاہ خرامی سامنے کا لفظ تھا، لیکن سلطان خرامی نے جو تاثر پیدا کیا یہ صرف جوش کا حصہ ہے۔ تو ان کی نثر پر ایک الگ سے گفتگو ہونی چاہیے جو نہیں ہوئی ہمارے، میرے خیال سے ان کی جادو کی بارات میں سب لوگ اس لیے الجھ گئے۔ گیان چند جین نے لکھا کہ اگر آپ اس میں جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا اودھ جو ہے وہ فقیر محمد گویا کی جاگیر تھا۔ حالانکہ جوش صاحب نے جو کچھ لکھا اس کی بہت سی باتوں کی تائید دوسرے ذرائع سے بھی ہو چکی ہے۔ ایک جگہ نواب رامپور نے ان سے 50,000 روپیہ فقیر محمد گویا سے قرض لیا تھا، تو لوگ اس بات کی مذاق اڑاتے ہیں، کیا پتہ نواب رامپور کیوں لے گئے، لیکن بعد میں نواب رامپور کے خطوط دستیاب ہوئے، شائع ہوئے، جس میں یہ بات صحیح ثابت ہوتی۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیے جان ایلیا آج کل ہمارے ملک میں بہت مقبول ہیں، اور آپ کے بہت قریبی تھے، آپ کے یہاں مہمان بھی تھے۔ جو جان ایلیا صاحب کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے، بلکہ راحت بھائی سے تو بہت بار بات ہوئی ہے۔ جان ایلیا کے بارے میں یہ کہتے ہیں انہیں 2 چیزیں آخر میں وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو میں مجاز کی طرح شہرت مل جائے مجھے، اور دوسرا مجھے ٹیوبرکلوسس ہو جائے تاکہ منہ سے خون تھوکنے لگوں۔ اور میں نے اس پہ غور کیا کہ ان کی شاعری میں غزل میں خون تھوکنے کا جتنا ذکر ہے میں نے پوری اردو شاعری میں کہیں نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے خاص طور سے اپنے ارد گرد ایک ایسا یعنی کہتے ہیں شاعرانہ حالہ تصور کر لیا تھا اسے کہ جو چاہتے تھے کہ کوئی ایک طلسماتی سی شخصیت بن جائے، اور وہ اس طرح بن بھی گئے تھے شاید تو ان کے بارے میں آپ سے اتنے قریبی رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ہمارے لوگوں کو بتائیے۔ دیکھیے میرا اپنا سمجھنا ہے کہ جان ایلیا صاحب جو ہیں، جان ایلیا صاحب سے میں یہیں متعارف ہوا، میں نے پاکستان میں ان کو 1-2 دفعہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا، اور حالانکہ اسی شہر میں پیدا ہوا جوان ہوا، لیکن میں نے ان کو کبھی سامنے سے نہیں دیکھا تھا۔ اور
یہاں ملاقات ہوئی میری ان سے. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑی طلسماتی شخصیت اردو ادب میں جوش اور فراق کے بعد، میں جوش و فراق کا نام بہت ساتھ ساتھ لیتا ہوں اکثر، کیونکہ مجھے بڑی قدر میں اشتراک بہت ہے ان کے یہاں، فکری اشتراک بھی بہت ہے اور وجدان کے حساب سے بھی. اور پھر دوسرے جو میں راشد سے بھی، راشد کے یہاں اور جان کے یہاں کچھ چیزیں کی مماثلت پائی جاتی ہے. جان کے میرے خیال سے جان صاحب چاہتے تھے کہ ان کو مجاز کی طرح پوجا جائے، اور وہ ماحول تھا نہیں کراچی میں یا لاہور میں یا دلی میں جو مجاز کو ملا تھا لکھنؤ میں اور دلی میں، یا لکھنؤ میں مینلی. تو اب ان کی جو خواہش تھی وہ ان کا بہت مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں اور لکھا بھی ہے انہوں نے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کوئی خودکشی کر لے. تو یعنی ان کو اپنے امیج کا جو ان کا امیج تھا وہ اس سے مطمئن نہیں تھے، ناآسودہ بہت تھے وہ، میرا اپنا خیال یہ ہے. اور اس ناآسودگی میں انہوں نے بہت سارے ایسے اشعار کہے جن کا ریفرنس دیا جاتا ہے، لیکن وہ جان کا ایک پہلو ہے، جیسے جوش کے اصراف کا کہا جائے، ان کے یہاں کہا جائے، راشد کے یہاں یا فراق صاحب کے یہاں. لیکن جان کا جو کٹیلا پن ہے نا، جو کاٹ ہے جو جان کے یہاں، وہ کسی کے یہاں نہیں پائی جاتی. وہ مجاز سے کیونکہ خود بڑے ہوئے وہ مجاز کو بہت ان کی پرستش کرتے ہوئے، پسند کرتے ہوئے، تو ان کا آئیڈل تھے وہ. لیکن انفیکٹ وہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ جان ایلیا جو ہیں وہ مجاز سے بہت بڑے شاعر تھے. غزلوں کو دیکھ لیں، نظموں کو دیکھ لیں، فکر کے اعتبار سے دیکھ لیں. اب جان بھائی کے آپ نے بہت دفعہ ہماری آپ کی جان بھائی کے اوپر بات ہوئی ہے. دیکھیے جان کے ایک عجیب قسم کی ایک پیچیدگی ہے، اور وہ تھے واقعی پیچیدہ آدمی. میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. یہ بہت مشہور شعر ہے ان کا. تو یہ جان بھی وہی کچھ کہتے تھے جو وہ جیتے تھے، اس میں ان کی کمزوری تھی. ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ میرا کمزور پہلو ہے تو میں اس کو نہ کہوں، نہیں، وہ اس کو بھی کہیں گے، اس کو بھی شامل رکھیں گے. وہ اپنی ایڈیٹنگ نہیں کرتے تھے. بڑا تخلیق کار، اب جو آپ نے بھی فراق صاحب کی بات کی تھی، مجھے یاد ہے فراق صاحب کو ایک دفعہ مجنو صاحب نے، جو ان کے بہت دوست تھے، ان کو بہت ڈپٹ کے لکھا تھا، وہ میں نے پڑھا ہے وہ خط. کہنے لگے تم کیا اتنی طویل طویل نظمیں وہ غزلیں بھیج دیتے ہو لکھ کے رسالوں میں، یہ ضروری تھوڑی کہ رات بھر جو تم کہتے رہو صبح اٹھ کے چھپوا دو. تو مجنو صاحب کہہ سکتے تھے، ان کے دوست تھے. لیکن جو بڑا تخلیق کار ہوتا ہے، کتنے لوگوں کا یہ ہے کہ وہ ایڈیٹنگ کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے لیا ہے معاشرے سے وہ واپس کیا اپنے فن کی شکل میں، اب اس میں سے آپ کو جو اچھا لگتا ہے، جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ رکھ لے، جس کو جو نہیں اچھا لگتا وہ نہ رکھے. تو یہ بھی ایک رجحان ہے. اور جان بھائی اسی اسکول کے آدمی تھے. جان بھائی سے میری یہاں اسی کیلگری میں کہ وہ آ کے رہے ہیں، میں 2 دفعہ میرے مہمان ہوئے ہیں، کوئی 14 دن تک. اور میں اتنا بد نصیب آدمی ہوں کہ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آتا تصویر بنانے کا اور نہ ہی ریکارڈ کرنے کا. آپ لوگ یہاں آئے، کتنی بار بات ہوتی رہی گھنٹوں، کبھی یہ نہیں کہ ٹیپ ریکارڈ آن کر کے رکھ دیں. جان بھائی سے ہوا ہے کہ 12 بجے، 12:30 بجے رات میں یا 11 بجے رات میں لوگ چلے گئے، جان بھائی پی چکے ہیں، اور جان بھائی جا کے لیٹے کمرے میں. اب میں ان کو رضائی اڑا کے نکلنے لگا تو کہنے لگے کہ کہاں جا رہا ہے، بیٹھ جائیں پہ. میں بیٹھ گیا. اب وہ کوئی نکالیں گے بات. جیسے ایک دن انہوں نے کہا کہ میری کون سی تجھے بہت ہی پسند آئی. امروہے کی آپ کو پتہ ہے وہ کھڑی بولی ایسے ہی بولتے تھے جن سے بے تکلف ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ شاید کی بات کر رہے تھے، شاید ہی اس وقت تک چھپ کے آئی تھی. تو میں نے کہا مجھے آپ کی نظم جو رمز ہمیشہ ہے وہ بہت پسند آئی. تو تقریباً اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے تو نے اس طرح میرا جی خوش کیا ہے جیسے کسی ماں سے اس کے سب سے بڑے بیٹے کی کوئی تعریف کرتے. یہ جان بھائی کا جملہ تھا. کہنے لگے اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا، یہ بہت. کہنے لے آ کتاب. میں لے گیا، شاید تھی رکھی ہوئی.
انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے اگر صحیح یاد ہے 22 جگہ چیزیں انڈر لائن کی اور کہنے لگے یہ ترکیب جو ہے اردو میں نہ غالب نے استعمال کی ہے، نہ جوش نے اور نہ اقبال نے. میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی ترکیبیں ہیں. 22 جگہ وہ نشان لگا وہ کتاب ہے میرے پاس موجود. تو یہ ان کو اب وہ رمز ہمیشہ پہ بہت ہی اس نظم کو آپ پڑھیں تو اس کی گروتھ جو ہے وہ ایک ایسے ٹہلتی ہوئی جاتی ہے اور پھر وہ تقریباً امام باڑے میں جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی نظم. لیکن وہ پوری ان کی ایک سرشاری کی ایک کیفیت ہے اور جس میں وہ پورا اپنا سفر بیان کر رہے ہیں اپنے سٹائل میں. اب اس کو کوئی کہے کہ وہاں پہ آپ نے یقیناً اس میں 4 مصرے 4 لفظ کہیں پہ زیادہ ہوں گے لیکن وہ اس کو نکالیں گے نہیں. وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں اسے لیکن وہ کریں گے نہیں کیونکہ وہ اس کو بددیانتی سمجھتے ہیں، اپنی تخلیق سے بددیانتی. اور یہی بات میں نے جوش صاحب سے سنی ہے 1 سے زائد بار کہ بھائی یہ کام دوسروں کا ہے. تو اب یہ جو رجحان ہے اس کو اب جب تنقید نگار بہت بڑھ گئے مطلب ان کا ایک آرا ہو گیا تو وہ یہ طے کرنے لگے کہ کیا تخلیق اچھی ہے کیا تخلیق جو ہے وہ آدمی کو، کیونکہ غالب سے یہ رجحان چلا. غالب کا جو مجموعہ ہے جو ان کے کلیات ہے وہ غالب کا کل کلام تھوڑی ہے، سبھی کو پتہ ہے غالب نے تو کتنا تلف کیا اپنا کلام. یہ اب اس بات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ ایڈیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا اپنی امیج کا اپنی ساکھ کا اتنا خیال رکھنا کہ میں صرف اس کی تلخیص چھاپوں گا باقی کچھ نہیں چھاپوں گا. تو یہ دونوں میں فرق ہے. دونوں ایک ہر آدمی کو غالب کو اتنا ہی حق تھا یہ کام کرنے کا اس طرح جتنا جوش کو یا اقبال کو یا فراق کو یا راشد کو یا جون کو دوسرا پہلو دیکھ. ہاں تو اس پہ کوئی ہر آدمی کا الگ الگ نظریہ ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں نے بہت زیادہ ایڈٹ بھی کیا ہے. ہمارے سامنے مثال اقبال کے بھی بہت سارا کلام ہے، غالب کا ہے، اور میں نے میر محمد صفی کی بات کی. لیکن جس طرح جوش صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نا ویسے ذاتی طور سے معصوم آدمی تھے. وہ مجھے جون ایلیا کے بارے میں بھی لگتا ہے کہ بالکل معصوم آدمی تھے. دیکھیے یہاں امروہہ آئے وہ ایک بار تو ریلوے اسٹیشن سے اتر کے زمین پہ لیٹ گئے اور انہوں نے اس کی اپنے اوپر جو رئیس نجمی امروہوی ایک افسانہ نگار تھے انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے اس کی دھول جھاڑنے لے کے ارے نہیں رئیس کیا کر رہے ہو، یہ میرے وطن کی دھول ہے. اور کہنے لگے لوگوں تم یہاں عیش کر رہے ہو مجھے وہاں بھیج دیا. اور بہت ساری معصومانہ باتیں خاص طور سے زائدہ اینا کے سلسلے میں باتیں ان سے کی تھی. کچھ انور شعور نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ ایک بار وہ کہنے لگے میں اچھا ان سے بھائیوں سے اپنے میں مزاج ٹھیک کرتا ہوں اور رات کو انہیں رینجر سمجھ کے فون کرتا ہوں اور انہیں فون ملایا اور اس کے بعد پہلے انہیں آداب کیا پھر کہا میں رینجر بول رہا ہوں. انہوں نے ڈانٹ کے کہا سو جاؤ رات کے 12 بجے. تو ایسی بہت ساری معصومانہ باتیں ان کی یہ تخلیق کار کا وہ لازمی ہے، بالکل جینوین فنکار کا. اچھا دوسری یہ کہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہم عصر شعراء میں آج جو ہمارے درمیان موجود ہیں ہندوستان پاکستان کینیڈا ان میں آپ کسے قابل ذکر یا کون سا شاعر ہے جو آپ کا پسندیدہ ہے؟ پسندیدہ تو بہت سارے ہیں. کینیڈا میں اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے نسیم سید صاحبہ، اشفاق حسین صاحب. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے نام ضروری تھوڑی کہ اس وقت یاد ہی آ جائیں، لیکن کینیڈا میں ہمارے کیلگری میں ایک بہت اچھے شاعر ہیں جو تقریباً غیر معروف ہیں لیکن بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں. جون بھائی کے اسکول کے ہیں وہ اشرف خان صاحب. میں آپ کی ملاقات ان سے نہیں، وہ وہی والا مسئلہ ہے ان کا جہاں میں اہل ایمہ صورت خورشید جیتے ہیں کہ وہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر نکلے ادھر ڈوبے کرتے رہتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں اشرف خان. وہ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے شاعر کینیڈا کی حد تک. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ. پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ اس وقت میں کسی شاعر کو، میں نے اتنا پڑھا ہی نہیں ہے کہ میں پاکستان کی نئی شاعری جو ہے یا ہندوستان کی میں نے بہت ہی کم پڑھی ہے. جون بھائی کے بعد میں نے بہت ہی کم شاعری پڑھی ہے. جو میں جون بھائی کے بعد سمجھ لیں شاعری پڑھنا ہی جو اس سے کے بعد کی شاعری ہے ترک کر دی ہے. جو لوگ ہیں ان کے بعد کے یا ان کے جونیئر ہم عصر
ان کے میں دیکھتا ہوں کہ جون بننے کی خواہش جو ہے وہ ایک دم ہمکتے رہتے ہیں سارا ٹائم کہ وہ جون جیسے شعر کہہ لیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن آرٹسٹ جو ہے وہ مر گیا ہے، شاعر تو شاید زندہ ہو. میرا اپنا یہ سمجھنا ہے ہندوستان پاکستان میں، کیونکہ امیج بلڈنگ میں اگر تخلیقی فنکار لگ جائے تو پھر وہاں پہ کوئی گھپلا ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، فراق صاحب کا وہ جملہ کسی نے پوچھا تھا، میں نے پڑھا ہے کہیں پہ، شاید فاطمی صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہو، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن لگتا ہے فراقیت ہے اس کے اندر. انہوں نے کسی نے کہا کہ غالب بڑا شاعر تھا کہ میر، کہنے لگے غالب شاعر بڑا تھا، میر آرٹسٹ بڑا تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ فراق صاحب نے جان چھڑا لی. میرے خیال سے فراق صاحب نے پوری بات کہہ دی. شاعری جو ہے آرٹ کا ایک شعبہ ہے، تو اس کو بڑا شاعر تو کہا، بالکل فراق صاحب کا جملہ ہے. تو اب یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے. ہر آدمی جو اس طرح سے چیزوں کو ریزالو ان کے یہاں نہیں موجود ہے کہ وہ اس کو فی الفور بیان کر دیں. ہمارے یہاں میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو شاعری ہو رہی ہے ہندوستان پاکستان میں، کچھ شعر بہت اچھے لوگ کہہ لیتے ہیں، لیکن کوئی شاعر پوری اپنی حیثیت میں کہیں کہ یہ شاعر مجھے بہت پسند ہے. میں کوئی حد تک میرا منشا نہیں ہے، لیکن میں پڑھتا بہت کم ہوں کیونکہ میں یہاں پہ رہتا ہوں. جو چیز چھپ جاتی ہے پاکستان سے کوئی چیز آ جائے، لیکن طبیعت میں اپنے مزاج اور اپنی فکر اور اپنی اپج کے لحاظ سے شاعر کتنے ہیں؟ بہت کم ہیں. ایک ہاتھ پہ شاید گن لیے جائے، اور شعر بہت ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ہاں وہ ملتے رہتے ہیں اکثر، لیکن شاعر کوئی ایسا نہیں لگتا. اب یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، جو میرے جونیئر جو ہوں گے بہت سارے بہت اچھے شاعر ہوں گے، وہ سمجھ لیں گے یہ نیگیٹ کر رہے ہیں. نہیں، ایسا ہی نہیں. میں متعارف ہی نہیں ہوں ان کے فن سے اس طرح، تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن جن کو میں نے پڑھا ہے، جون بھائی کے بعد کے کچھ جو جونیئر شعراء ہیں، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جونیت سے اتنے زیادہ متاثر ہیں کہ وہ جون بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جون کی وہی ترکیبیں، بہت بڑے بڑے شاعر ہمارے گزرے ہیں جو جون صاحب سے پہلے بھی گزرے ہیں، کہ ان کے وہ غالب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں ذرا سا معنی ادھر سے بدل کے اور اس کو بندش ویسی کر رہے ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن شعری ادب جو ہے وہ بہت بری طرح سے ہرٹ ہوا ہے ہندوستان پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں پچھلے 25 سال میں تو فور شور مشاعرے بہت بڑھ گئے. اور وہ آپ کے ایک چینل ہے، اس پہ تو میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ تو ہر وقت ہی حقی کی غزل گو سے غزل گا بہتر کی کیفیت ہوتی ہے، وہاں سب گا رہے ہوتے ہیں. تو ان مشاعروں کے لیے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اتنے تکلیف دہ مشاعرے ہیں کہ میں اس کے لیے تو سوائے شرمندہ ہونے کے لیے کوئی دوسری صورت نہیں ہے. اور اس میں تنزلی کی دوسری بات میں ابھی یہ آتا کہ جو اس کا مین جو ایوریج اس کی سطح ذہنی ہے اس پہ آ کے گفتگو کر لے، تاکہ انسٹنٹ قبولیت مل جائے تو اگلے مشاعرے کی بکنگ ہو جائے. تو ان مشاعروں تو دیکھیے خارج از بحر اشعار، بے معنی اشعار. اور وہ فکار نے کہا تھا کہ ترنم کی پٹری پہ آواز کی پٹری پہ غزل دوڑ رہی ہے، تو وہ تو ان کو تو قابل ذکر نہیں. میں کینیڈا کے بارے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں بہت سارا ادبی کام بھی ہوتا ہے. کوئی دیکھیے بھینکر آپ کے ہاں تنقید اور تحقیق کار ہیں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، آبدی صاحب، تقی آبدی صاحب، پرویز پروازی ہیں جو سوانح حیات پہ بڑا کام کر رہے ہیں. انہوں نے تمام میرے خیال سے اردو کی کوئی سوانح حیات انہوں نے نہیں چھوڑی. پھر آپ نے اشفاق صاحب کا ذکر کیا، ان تمام شعراء کا. تو اور کوئی ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہو جو بڑا کام کر رہے ہیں اور ان کی اطلاع ہم لوگوں تک شاید نہیں ہو؟ دیکھیے تقی آبدی اور تقی آبدی صاحب اپنے مخصوص انداز میں کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت تقی آبدی صاحب سے میں 99 میں جب جوش صدی، یہ جو صدی منانے کا ہے، یہ سب سے پہلی جو جوش صدی 99 میں منائی گئی تھی،
اور جس وقت یہ ترتیب دی جا رہی تھی اس وقت ان سے میرا تعارف ہوا تھا. نیو فن لینڈ میں تھے, انہوں نے وہاں سے فون کیا تھا کہ میں اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں, اور یہ گئے بھی تھے کراچی. راحت سعید صاحب کو بھی انہوں نے فون کیا تھا, اشفاق حسین کو بھی فون کیا تھا. سنجیدہ شاعر جو ہیں یہاں پہ چند بہت اچھے شاعر ہیں. بیدار بخش صاحب ہیں, نسیم سید صاحبہ ہیں, اشفاق حسین ہیں. شاعروں کی حد تک تو اور بھی اور جگہیں بھی میں نے ایک یہاں پہ آج کل زوم مشاعرے بہت ہونے لگے, تو ایک تیمور خان کو میں نے سنا, وہ میرے خیال سے بہت ہوں گے, 50 سال کے آدمی ہوں گے, اور بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. جون بھائی کی طرح پڑھتے ہیں, جون بھائی کی لنگوں میں کہتے ہیں, اچھی ان کے شاعری ہو رہی ہے. تو خاصے لوگ ہیں اچھے شاعر جو ہیں, اتنی کمی نہیں ہے. لیکن جہاں تک تنقیدی ادب اور تعمیری تنقیدی ادب ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ تنقیدی ادب ہو رہا ہے. ہاں شماریاتی ادب بہت ہو رہا ہے, کہ جس میں شماریات کا شعبہ بہت حاوی ہوتا ہے, کہ اس نے اتنی چیزیں یہ کہیں تھیں, اس نے اتنی چیزیں وہ کہیں تھیں, یہ اتنے اس بیماری میں مر گیا, یہ اس علاج میں مر گیا. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن صحیح معنوں میں, کیونکہ تنقید سے ادب کو فروغ ملتا ہے, اچھی تنقید سے. اور جب تنقید نہیں ہوتی ہے تو جو نیا آنے والا ہے جو یا کنٹمپریری ہے, اس کو اگر سجائی کم دے رہا ہے تو اس کو ہی نہیں پتہ چلتا کہ اس میں سے کیا تلف کر دینے والا ہے اور کیا اپنانے والا ہے, یا اس کی ذہن سازی جو ہے اس طرح نہیں ہوتی. اور یہ بڑا یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ تنقید میں کوئی بہت ہی گہرا کام ہو رہا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ چیزیں جب کی جا رہی ہیں, جو بہت ضخیم کتاب چھپ گئی, اور اس کے علاوہ کہ نئے مضمون, نمائندہ مضامین لکھوائے جائیں مختلف تنقید نگاروں سے اور ان کو چھاپا جائے. وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ فلاں پہ لکھیں, نہیں, وہ کسی پہ بھی لکھ رہے ہیں, لیکن اس سے ایک رجحان تو سامنے آئے گا نا. وہ نہیں ہو رہا ہے. کینیڈا میں بہت بڑا اردو کا معاشرہ بن گیا ہے مختلف شہروں میں, ٹورانٹو میں خاص طور سے. لیکن ٹورانٹو کا میرا خیال سے اشفاق حسین اور نسیم سید صاحبہ, بیدار بخت, ان تینوں سے تو میں سن چکا ہوں. میں اور بھی لوگ ہوں گے, تقی عابدی صاحب بھی کم و بیش اسی علاقے میں ہیں, مگر ان کا نثری ادب پہ بہت کام ہے. لیکن ان کا جو کام ہے, جیسے دبیر کو ایک جگہ کر لیا انہوں نے, انیس کو کر لیا. ابھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فیض فہمی چھاپی تھی, ابھی امجد فہمی بھی چھاپ دی ہے. تو اب وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, یہ ان کا شوق ہے. اور جو چیزوں کو, تو یہ بھی ریفرنس میں آئیں گے آگے چل کے, اور اس میں کینیڈا کا جو اردو ادب کا حلقہ ہے اس میں یہ چیز رہے گی کہ بھئی, لیکن سنجیدہ تنقید بیدار بخش صاحب کے یہاں بہت دیکھی ہیں, اور اختر الایمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے, اور میں نے اس کو دیکھا ہے, بہت سنجیدہ کام ہے. خود بھی بہت سنجیدہ آدمی ہوں. تو یہ سب چیزیں, بیدار بخش کے کام کافی یہاں مشہور بھی ہیں, اور انہوں نے زیادہ ترجمے بھی کیے ہیں. اور اختر الایمان پہ انہوں نے کام کیا ہے, کچھ مضامین لکھے. ابھی حال ہی میں انہوں نے جمیل الدین علی پہ مضامین لکھے ہیں. تو اور تقی عابدی صاحب, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ انہوں نے فیض فہمی میری نظر سے گزرا, انہوں نے تمام مضامین جو فیض پر شاعر ہوئے ہیں وہ اکٹھے کر دیے ہیں. لیکن ان کی شہرت کی ایک وجہ یہ کہ وہ یہ راز بھی جانتے ہیں شہرت پانے کا. میں برلن گیا تو وہاں ان کی کتاب کا اجرا ہوا تھا. اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, پوسڈیم اور ڈریسڈیم, وہاں بھی انہوں نے ان کتاب کا اجرا کرایا. اور پھر ہندوستان میں تو ہر شہر میں وہ کراتے ہیں, ہندوستان پاکستان میں. ان کا شوق ہے اس طرح انہیں. دیکھیے اقبال صاحب, ہمارے پاس ٹائم اب ختم ہونے والا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنی غزل یا نظم یا دونوں کچھ ضرور سنائیں تاکہ بات چیت کو پھر اسے اختتام دیا جا سکے. دیکھیے مزاح تو جو بہتر سمجھیں آپ. یہ ذرا سا مجھے وقت دے, میں دیکھ لوں کہ اس میں نظم اگر کوئی ہو تو. میں تو نظم ہی سنانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہوں, لیکن نظم میری ذرا طویل کی طرف ہوتی ہے, تو مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے. نہیں, آپ بے تکلفی سنائیے,
آپ کی نئی نظم جو درک اندیش ہے اس پر بھی کچھ بات کریں گے ہم. ہاں دیکھیے ایک غزل سنا دیتا ہوں. میں نے جو پرچے اٹھائے یہاں پہ رکھے ہیں, آپ کو پتہ ہی, آپ نے یہ کمرہ دیکھا ہے بہت بار, خالی ہی رہتا ہے. بہتر ہے. میں ایک غزل پیش کر دیتا ہوں. یہ تقریباً کوئی 12 سال پرانی ہے. ابھی ایک مشاعرہ ہوا تھا, اسی لیے بے خوفی کا دان دیا تھا, بے خوفی کا دان دیا تھا, بات یہاں تک آ پہنچی. بے خوفی کا دان دیا تھا, بات یہاں تک آ پہنچی. ایک خدا سے ڈرنے والے آج سبھی سے ڈرتے ہیں. اپنی آبادی سے خائف لوگ بہت تھے, چرچے تھے, ایسا اچھا حل ہے نکالا, روز ہزاروں مرتے ہیں. سیل زمانہ کو یہ ہوس ہے, وقت کی رو کے ساتھ چلے. سیل زمانہ کو یہ ہوس ہے, وقت کی رو کے ساتھ چلے. وقت جب اپنی راہ ہے لگتا, لوگ شکایت کرتے ہیں. قدروں کی بھونچال میں جیون ڈاواں ڈول تو ہوئے گا. قدروں کی بھونچال میں جیون ڈاواں ڈول تو ہوئے گا. ٹھہرے ہوئے پانی کے بھنور ہیں, تہ کے نیچے پلتے ہیں. دل نگری میں کون ہے جاتا, سب کو نشاط کار عزیز. دل نگری میں کون ہے جاتا, سب کو نشاط کار عزیز. سہمی سمٹی گلیاں دل کی, سونے سونے رستے ہیں. یہ بھی ہوا ہے جن کو زمانہ یکسر نہ پہچان سکے, وہی بے چہرہ سے چہرے مستقبل سر کرتے ہیں. پہرے لگانے سے کیا ہوگا, پہرے لگانے سے کیا ہوگا, ظلم کو ذہنوں میں روکو. پہرے لگانے سے کیا ہوگا, ظلم کو ذہنوں میں روکو. جن گلیوں میں خون بہا ہے ان کے اپنے رستے ہیں. لوگ تو سائے سے ڈر جائیں, آہٹ تو پھر آہٹ ہے. لوگ تو سائے سے ڈر جائیں, آہٹ تو پھر آہٹ ہے. ناحق توپ تمنچا لے کر ہتھیارے یہ نکلتے ہیں. دل پہلو میں بسنے والے جان کے بیری ہیں سو ہیں. دل پہلو میں بسنے والے جان کے بحری ہیں سو ہیں. خون کی اینٹھن کب جاتی ہے, سانپ تو آخر ڈستے ہیں. من بھیتر ایک رات کی رانی مہکا سلگا کرتی ہے. من بھیتر ایک رات کی رانی مہکا سلگا کرتی ہے. کس کی آس پہ ہم زندہ ہیں, کس کا رستہ تکتے ہیں. بوجھا ڈھوتے ڈھوتے ایک دن ہر کوئی تھک جاتا ہے. بوجھا ڈھوتے ڈھوتے ایک دن ہر کوئی تھک جاتا ہے. ہم بھی تیری چاہ میں پیارے گرتے اور سمجھتے ہیں. یہ غلطیاں رکھی ہوئی تھی, میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. بہت بہت شکریہ آپ نے غزل سنائی. اگر ایک نظم بھی عنایت کر دیں تو اچھا ہے. دیکھیے درکندیش تو بہت نظم ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی مختصر سی نظم جو آپ بہتر سنانا چاہیں. درکندیش کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے تھے. ہاں, میں اس پہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس نظم میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے. ہمارے چونکہ وہ ہندوستان میں چھپ چکی ہے اور اس پہ کافی لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس نظم کے بارے میں تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں. دیکھیے اگر وضاحت کر دی یہ بات تو آپ کی بہت ٹھیک ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں ظفر پیامی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جو کشمیر شاعر مہجور تھے وہ ان کے پاس ایک نظم لے کر آئے, اور انہوں نے کہا کہ اس نظم کے معنی میری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا میں اگر بتاؤں گا تو اس کا مفہوم طے ہو جائے گا, اس لیے آپ ہی بتائیے. لیکن پھر بھی مرکزی خیال کے بارے میں اگر آپ کچھ کہیں, چونکہ یہاں پہ اس کی کچھ گفتگو ہوئی, کچھ بحث ہوئی, اور اس میں لگا کہ کئی لوگوں نے کہا کہ اس میں جو اقبال صاحب کی نظم ہے, جو مجھ سے کہا ذاتی طور پہ ایسا ہے کہ کئی نظمیں ہیں ایک طرح سے اس نظم میں.
شاید ایسا شاید ایسا دیکھیے وہ دیکھیے وہ خیالات خیالات کی کی ایک روانی ہے، روانی ہے، اور اور میں چاہتا ہوں کہ ہوں کہ جو اس جو کا اس کا جو جو جہاں سے شروع جہاں سے ہوئی یہ شروع بات ہوئی یہ یہ بات یہ کہ جی نظم کہ وہاں نظم ہے۔ اے آپ نہ اے رنگ بو اے صورت جی نظم وہاں سے جی شروع ہوتی جی نہیں، جو نہیں، جو خیال سے خیال نظم سے میرے نظم ذہن میرے میں ذہن میں جو ابھری ہے، ابھری ہے، جی آرٹیفیشل آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا، انٹیلیجنس جو ہے نا، جی یہ نظم یہ جو نظم اس کا جو مرکزی اس کا خیال میرے مرکزی ذہن خیال میں میرے ہے وہ ذہن میں ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جی جی ہاں، جی ہاں۔ اب اس اب میں اس میں آرٹیفیشل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ وہ واقعی واقعی ہے کہ نہیں ہے ہے؟ کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی چیز کوئی بھی آرٹیفیشل چیز کیسے آرٹیفیشل ہو سکتی، کیسے ہو سکتی، کوئی بھی کوئی چیز بھی چیز نئی کیسے نئی ہو، کیسے ہو، کوئی بھی چیز نئی ہونے کے باوجود پرانی بھی ہوتی ہے، اسی طرح آرٹیفیشل ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی چیز ایک فطری بھی ہوتی ہے۔ تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ درک اندیش اس کا نام بھی اسی لیے پڑا کہ ہمارا ادراک یہ ہے، ہمارا سمجھنا یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انسان بنا رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس شاید اس طرح کے جیسے کسی نے انسان کو بنایا ہو کبھی، شاید اب جب وہ بنا چکے گا تو اس کو تو پھر یہ اس کو پھر پتہ چلے گا پتہ چلے گا بھائی بھائی اس کو تو پھر ایک دفعہ جنت سے نکالنا پڑے گا۔ تو یہ نظم جو ہے انہی خطوط اور انہی خیالات کا ایک سمجھ لیجئے میں کہوں گا کہ مکسچر ہے۔ اب اچھی بات تو یہی ہوتی ہے، غزل شاید پاپولر اس لیے رہی ہے کہ غزل یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ جو چاہیں مطلب نکال لیں، اور غزل اس پہ کیونکہ اکثر مفہوم کے اعتبار سے اس میں ایک طرح کی سمجھ لیں انفرادیت ہوتی ہے ہر شعر میں، یا کم از کم ایک آدھ شعر میں ہو جائے مماثلت مضمون کی، اور نظم میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرا اپنا ایک خیال ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جوش صاحب کے علاوہ جس شاعر سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، جوش صاحب اور جون بھائی کے علاوہ، مجھے عادت پڑی ہوئی جون بھائی کہنے کی، کیونکہ اتنی بار تو ملاقات ہوئی جون بھائی کہتے تو وہی نکلتا ہے، جون ایلیا صاحب کے علاوہ، کہ مجھے نون میم راشد بہت پسند ہے، بہت ہی پسند ہے۔ اور سن 75 میں، 74 میں، 73 میں، جس زمانے میں بیرارو ہو رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں شریف آدمی رہ جاؤں، تو اس وقت جوش صاحب کو بھی میں پڑھ رہا ہوں اور راشد کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ راشد اس وقت سے میرے پسندیدہ شاعروں میں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرے ہلال سے بھی اس پہ بات ہوتی رہتی ہے کہ نظم کا مستقبل جو ہے وہ آزاد نظم میں ہی ہے، چاہے آپ اس کو فری ورس کہیں ملیں یا بلینک ورس ملیں، جہاں پہ بھی آپ کو تشفی ہوتی ہے یا آپ کو احساس طمانیت ہوتا ہے تخلیق کا، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس نظم کو اور بس میں نے جب یہ کہی تھی نظم تو میں نے کچھ احباب کو بھیجی اور آپ کو بھی بھیجی، آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا، وہاں وہ چھپ گئی، ورنہ چھپتی بھی نہیں۔ مجھے یہ ضرور آپ نے کہا تو مجھے یہ جاننے کی خواہش پیدا ہوئی کہ باقی لوگوں نے اس پہ جو تبصرہ کیا تو وہ ایک نظم میں کئی نظمیں ہیں، یہ تو بالکل صحیح کہا، کیونکہ وہ ایک طرح سے جیسے ایک پینڈولم کی طرح یا سوئنگنگ کرتی ہوئی وہ نظم ہے، وہ ایک مخرج سے نکلتی ہے اور پھر وہاں سے وہ کہیں اور جاتی ہے اور پھر وہ بیچ میں راستہ بدلتی ہے اور پھر وہ آخر تک اسی طرح چلتی رہتی ہے، کیونکہ اس کی گروتھ ایسے ہی ہوئی ہے میرے پاس۔ لیکن آپ لوگ اگر بتائیں مجھے، بجائے اس کے کہ میں اس کے کسی مفہوم پہ تبصرہ کروں، یا میں نے جتنا میں بتا سکتا تھا اپنے انداز میں نے بتایا کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں۔ مطلب ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی کہا جائے کہ بھئی یہ نظم جو ہے، اس میں اتنی نظمیں ہیں، اتنے خیالات ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک سمجھ لیں اس کا شکار ہے، کیا کہا جائے کہ افراتفری کا، یا
کوئی ذہنی جو ہے بہت ہی خلفشار کا. تو اگر یہ بھی کہا جائے نہیں، اس میں ایسا نہیں ذہنی خلفشار کا شکار نہیں، بلکہ کئی لوگوں نے نظم پڑھی اور پسند کی تو پھر انہوں نے پتہ کیا ہوگا. اچھا، آپ کے نام کی وجہ سے کچھ لوگ جانتے ہیں، تو کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے بات کی. اچھا تو ہاں، سب نے یہ کہا کہ اس نظم میں ایسا ہو سکتا ہے، کئی نظمیں ہو سکتی تھیں اس پر. ذہنی خلفشار کا نہیں، بلکہ یہ اس کی زیادہ بات ہے، جسے ہندی میں ایک لفظ آتا ہے سار گربت، کہ جس میں کم الفاظ میں بہت ساری بات کہی گئی ہو. لیکن ایک بات آپ نے نون میم راشد کی کہی، وہ میرے بھی پسندیدہ شاعر ہیں اور بڑے فارسی زدہ شاعر ہیں. جیسے ہم لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، مجھے تو بہت پسند ہے. آپ کی نظم بھی جو ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے، بالکل ایک ماڈرن ٹاپک پر، لیکن جو اس کے جو لفظیات ہے، جو انداز ہے، وہ بالکل روایتی اور وہی تغزل والا بقول آپ کے، کہ اس میں عقل و خرد کی آبرو ہے، جوئے بارے رنگ و بو ہے، خواہش روز ازل ہے، کاوش سوزے حد. تو اس طرح کا، اس لیے مجھے وہ نظم بھی بہت پسند آئی تھی. اس پر بہت سارے لوگوں سے ذاتی طور پر گفتگو کی. بہت آج آپ کی سمجھے بہت دلچسپ گفتگو رہی، لیکن غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. تو پھر گفتگو مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھ ایپیسوڈ آپ سے اور گفتگو کا کریں گے. ضرور. مجھے بہت اچھا. میں ایک خراب کر دوں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے غزل میں جون اور نظم میں جوش اور راشد. اگر میں پابند نظم کہہ رہا ہوں تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ یہ مصرع جو ہے اس میں جوشیت بہت ہے، تو میں چیک کر لوں کہیں تبادل تو نہیں ہو گیا ہے. اسی طرح جب میں نے یہ درکندیش کہی تھی تو کیونکہ آبنائے رنگ و بو جو ہے یہ ترکیب، انفیکٹ یہ جو ٹکڑا ہے آبنائے رنگ و بو کا، یہ راشد کے آیا ہے. ہاں، تو اور مجھے اس میں نہیں، راشد وہ آدمی ہے جس سے بہت زیادہ متاثر ہوں. لیکن میں نے اس کو صفحے پہ اتارنے کے بعد پہلا کام جو کیا، میں نے راشد کے مجموعے نکالے اور میں نے کہا کہ میں پہلے پڑھ لوں اس کو. ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی پابند نظم میں یا آزاد نظم میں میر صاحب کے مصرع کوئی تھا. ایک دفعہ تو اس پہ میں لکھنا بھول گیا تھا، تو قمر صاحب یہیں تھے، کہنے لگے ارے بھائی یہ تو میر کا مصرع ہے. میں نے کہا ہاں صاحب میر کا مصرع، انورٹڈ کاموں میں کر کے میں اس پہ نیچے لکھ دیا. تو میں نے جا کے دیکھا کہ اس میں کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کا ایک دو بندشیں جو ہیں اگر کسی کی آ گئی تو وہ آپ کا اس کو سمجھ لیں آپ اس کا قرض ادا کر رہے ہیں، اس کو سود پے کر رہے ہیں، کہ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم آپ کو اپنائے ہوئے ہیں. لیکن اگر بہت ساری چیزیں ہو جائیں یا مضمون اور پھر آپ کا آ جائے تو پھر اس میں تو میں نے اس کو باقاعدہ دیکھا تھا جا کے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. ابھی میں بھیجوں گا آپ کو ایک اور نظم بھی چند میرے خیال سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کہی تھی، تو ابھی صاف نہیں کیے میں نے اسے. میں جب آزاد نظم لکھتا ہوں، اگر آپ وہ کبھی آئیں گے تو میں دکھاؤں گا آپ کو صفحے جس پہ میں لکھتا ہوں. ایک عجب اس میں ایسا ہے غدر ہے کہ بھونچال آیا ہوا صفحے پہ، کوئی مصرع ادھر لکھا ہوا ہے، کوئی ادھر لکھا ہوا ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے اس ترتیب سے ہٹا کے وہاں پہ کیوں لکھ دیا ہے. لیکن مجھے تو آزاد نظم میں بہت مزہ آتا ہے، ہمیشہ سے آیا ہے مجھے. اور جون بھائی کی بھی اس میں غزلوں میں میرا خیال سے جو بھی آپ جن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ برے لحاظ سے ہوں یا اچھے لحاظ سے، وہ آپ کا پیچھا کبھی چھوڑتی نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح نمودار ہوتی ہیں. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک بہت بڑا، میرے خیال سے ہمارے بعد کی جو نسل ہے اس کا بہت بڑا یہ مارکہ ہوگا ایک. اس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ، آج بہت مزہ آیا. بہت مزہ پھر آیا آپ مجھے. سے